ہم بہت شکر گزار ہیں ان افراد کے کہ جنہوں نے اس پاک و پاکیزہ اور عظیم سفر کا ہمارے لیے اہتمام کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ میں نے جس حدیث کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کا سجن ہے، قید خانہ ہے۔ اور عزادارو، جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ وہی قید خانہ ہے جہاں پر ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا۔ عزادارو، آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کا بچپنا اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت ہی پرآشوب اور شدید طور پر آپ نے اپنا بچپنا گزارا، حاسدوں کے بیچ میں رہ کے امام علی ہادی نے اپنا بچپنا گزارا۔ اور عزادارو، آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی ولادت 5 رجب سن 214 ہجری اور آپ کی شہادت 3 رجب 254 ہجری کو ہوئی ہے۔ عزادارو، آپ کے بہت سے القاب ہیں، ابھی آپ مولا کے روزے کی زیارت کر کے آئے ہیں، ان القاب میں آپ کا ایک لقب عسکری بھی ہے، اسی لیے اس روزے کو ہم عسکریین کے نام سے یاد کرتے ہیں، چونکہ دونوں امام کا لقب عسکری ہے۔ اس منطقے کو پہلے عسکر کہا جاتا تھا، اس لیے امام کو بھی عسکری سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزادارو، آپ اور ہم اگر ہمارے بیچ میں کوئی ایک غلط حاکم آ جائے تو ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی مظلومیت سنیں گے عزادارو، آپ نے 6 خلفاء ایسے برداشت کیے جو آپ کے جانی دشمن تھے، جو آپ کے دشمن تھے۔ 6 خلیفہ ایسے رہے جو جن کو آپ نے برداشت کیا۔ ان میں پہلا خلیفہ، آپ کی ولادت میں نے بتائی 214 ہجری اور 218 ہجری میں معتصم تخت نشین ہوا، اور اس کے بعد 227 ہجری میں واسم تخت نشین ہوا، 227 کے بعد 232 ہجری میں متوکل تخت نشین ہوا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے منتصر 247 میں، اور آخر میں 252 میں متوکل کا بیٹا معتز باللہ تخت نشین ہوا۔ ان 6 میں سب سے زیادہ جس نے امام پر ظلم کیا وہ یہی متوکل ملعون تھا۔ اس نے ہر وقت چاہا کہ امام پر مظالم ڈھائے، امام پر ظلم و ستم ڈھائے، یہاں تک کہ اس نے مدینہ خط لکھا اور وہاں کے حاکم عبداللہ ابن محمد سے کہا جتنا ہو سکے امام علی نبی پر ظلم ڈھاؤ۔ اس نے خط کو دیکھا اور عمل کرنا شروع کیا۔ امام پریشان ہو گئے، امام نے بھی خط لکھا، اے متوکل، تیرے اس حاکم نے مجھ پر بہت مظالم ڈھائے ہیں۔ اور جب متوکل نے سنا تو امام کو خط لکھا، کہنے لگا اے علی نقی، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سامرہ چلے آئیں۔ اس نے بہانے سے 300 کی فوج کو ایک لشکر کے ساتھ یحییٰ بن حرثمہ کے ہمراہ بھیجا اور کہا جاؤ مدینے سے امام کو سامرہ لے آؤ۔ اور باب ازا یہ لشکر مدینے پہنچا، امام کی خدمت میں جانے کے بعد کہتا ہے کہ اے امام، آپ کو متوکل نے سامرہ بلایا ہے۔ امام نے خط لیا، ایک مرتبہ امام نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں سامرہ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ عزادارو، کتنے مظلوم ہیں ہمارے امام۔ لیجئے، امام سامرہ کے لیے روانہ ہوئے، سفر کی ساری زحمتوں کو برداشت کیا، اور جب امام سامرہ پہنچے کہ سنو گے عزادارو کیا مظلومیت ہے میرے مولا امام علی نقی کی۔ جب امام جس کی شان میں آیت تطہیر کا نزول ہوا ہو، جب امام سامرہ پہنچے تو متوکل ملعون نے امام کو خان السعالین میں قیام کرایا۔ وہ ایسا گھر تھا جہاں پر فقیروں کو روکا جاتا تھا، جہاں پر پست لوگوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ ملعون نے میرے امام علی نبی کو اس جگہ پر روکا۔ ہاں عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، بس
بس ایک جملہ مجلس تمام عزاداروں اس جگہ پر روکا. امام نے جب یہ منظر دیکھا کہا ماہ متوکل مجھے تیری مہمان نوازی نہیں چاہیے. امام نے یہاں پر اپنا گھر خریدا. یہ بھی عزاداروں غور کرنے کی بات ہے. جب امام حسین کربلا پہنچے, کربلا میں اپنی زمین خریدی, نجف میں جناب ابراہیم نے زمین خریدی, سامرہ میں مولا علی نقی نے بھی زمین خریدی, تاکہ آنے والا کبھی یہ نہ کہے کہ امام کسی غیر کی زمین پر دفن ہے. ہاں عزاداروں یہ مظلومیت ہے میرے مولا کی. جب معتز باللہ کا دور آیا تو اس نے بھی امام پر ظلم اٹھانا شروع کیا. ہاں عزاداروں یہاں تک کہ امام کو مختلف قید خانے میں قید کیا. جب امام کو دیکھا کہ امام مستقل ہدایت کرتے جاتے ہیں, چاہنے والے امام کے پاس آتے ہیں, تو متوکل نے امام کو بلایا اور اسی قید خانے میں روایت کے جملے ہیں جہاں پر آپ اور ہم کھڑے ہوئے ہیں. امام کو پوری زندگی کہتے ہیں 11 سال امام سامرہ میں رہے, 11 سال امام اس شہر میں رہے. اس ملعون نے تاعمر مولا کو اسی قید خانے میں قید کر رکھا تھا. جب معتز باللہ کا دور آیا تو اس نے بھی امام پر ظلم اٹھانا شروع کیا, یہاں تک کہ آپ کو زہر دیا. امام شہید ہو گئے. آپ کو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ آپ کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کے گھر میں دفن کیا. میں کہوں گا مولا ارے آپ بڑے خوش نصیب ہیں. جب آپ کی شہادت ہوئی آپ کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں تھی. اے مولا جب آپ کی شہادت ہوئی آپ کے لاشوں کو گھوڑے سے پامال نہیں کیا گیا. ارے ذرا کربلا میں دیکھیے آپ کے جد امجاد حسین ابن علی شہادت ہوئی, لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا. ایک بیٹا اتنا مجبور, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پاؤں میں بیڑیا. اے بوبی اماں وہ بیٹا کیسے برداشت کرے جس کے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہو. سیعلم الذین ظلموا أی منقلب انہ للہ و انا الیہ